حضرت جبریل شب قدر میں دعا کریں گے خاص رات، یا اللہ اس بندے پر فضل فرما، اس نے تو غریب آدمی کو افطار کرا۔ یہ ایک عبادت ہے، اس عبادت کا خیال کریں۔ جب تک تو بخشش نہیں کرے گا میں اس دروازے سے ہٹوں گا نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور کی طرف اشارہ کر کے کہا کرتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اشارہ کر کے کہتے تھے زیادہ دیر نہیں ہوئی، اس روضہ مبارک میں آرام فرما۔ رسول رحمت علیہ السلام سے میں نے اپنے کانوں سے سنا، اور جب یہ بات ارشاد فرماتے تھے تو روتے بھی تھے۔ فرماتے ہیں میں نے خود نبی پاک علیہ السلام سے سنا ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دن کا بھی اعتکاف کرے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کی آڑ بنا دے گا، اور فرمایا ان کی مسافت زمین و آسمان سے بھی زیادہ ہوگی۔ یہ 3 خندقیں اتنی بڑی جن کی چوڑائی زمین آسمان سے بھی زیادہ ہوگی، ایک دن اعتکاف کر لے تو اللہ اس بندے کو دوزخ سے اتنا دور فرما دے گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو بڑا ٹائم ملتا ہے چھٹیاں گزارنے کے لیے، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، کبھی کسی سیاحتی مقام پر، خرچہ بھی مل جاتا ہے، کام بھی ہو جاتا ہے، سارے سلسلے ہی بن جاتے ہیں، بڑی بڑی جگہوں پہ لوگ جا کے ٹائم گزارتے ہیں۔ تو ایسا نہ ہو کہ 10 دن اللہ کے گھر میں بھی گزارے جائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ کوشش تو کریں ہر سال اعتکاف ہو، نہ ہو سکے تو چلو چند سالوں کے بعد ہو جائے، اور فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک دفعہ تو اس سنت کو ضرور ادا کرنا چاہیے۔ کوئی بندہ ایسا نہ ہو جو محروم رہ جائے، زندگی میں ایک بار صحیح پر اعتکاف کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ ضرور کرے۔ رمضان المبارک کے اندر آخری اشرا، شب قدر کی تلاش کا اشرا، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان 10 دنوں میں خود بھی عبادت کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور اپنے اہل خانہ کو تاکید فرماتے تھے کہ اٹھو اٹھو، آگے بڑھو، یہ آرام کرنے کے دن نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آخری 10 دن زیادہ عبادت کے تھے، شب قدر کی تلاش کے تھے، وہ آخری 10 دن سارے بازار میں گزر جاتے ہیں، کپڑے سلوائے جا رہے ہیں، کپڑے خریدے جا رہے ہیں، جوتے خریدے جا رہے ہیں، واپس کیے جا رہے ہیں، دوبارہ لیے جا رہے ہیں، سفر ہو رہا ہے، آنا جانا ہو رہا ہے، عیدیاں بٹ رہی ہیں۔ تو یہ سارے کام جو آخری عشرے میں کرنے ہیں، جو زیادہ عبادت کے دن تھے، وہ سارے کام تو رمضان سے بھی پہلے کر لینے چاہیے۔ کپڑے رمضان سے پہلے خریدے جائیں، پہلے سلوا لیے جائیں، جوتے پہلے لے لیے جائیں، ضرورت کے کام پہلے کر لیے جائیں۔ جہاں آپ کو جو بانٹنا ہے وہ رمضان سے پہلے کریں۔ وہ مفت کی اپنے دل کو مطمئن کرنا کہ اب میرے پاس یہ بڑے میں خیر کا کام کرنے نکلا ہوا ہوں، میں عیدی بانٹنے جا رہا ہوں، یہ پہلے بانٹنے تھے۔ یہ عجیب بات ہے کہ جو زیادہ وقت مسجد میں گزارنے کا ٹائم تھا وہ سارا ہم نے ضائع کر دیا، وہ ادھر ادھر بازاروں کی نظر ہو گیا، میل ملاپ کی نظر ہو گیا۔ تو اگر چیزوں کو مرتب کیا جائے، میں تو دوستوں سے کہا کرتا ہوں زکوٰۃ کا حساب، صدقات کا حساب، صدقات فطر کا حساب، جتنے بھی روٹین کے کام ہیں اس کو کوشش کریں رمضان شریف سے پہلے آپ ترتیب دیں، آپ ان چیزوں کو پہلے سے مرتب کریں تاکہ وہ بہترین ہو جائیں۔ ہم تو اس دین کے ماننے والے ہیں جہاں نیت کرو تو اجر شروع ہو جاتا ہے۔ آپ رمضان کی نیت سے جو آج خرچ کریں گے اس کو اللہ تعالیٰ رمضان کے ثواب کے برابر ہی اجر عطا فرمائے۔ لیکن وہ ہم نا کچھ لوگ بڑا ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے جی میں نے سنا ہے صدقہ فطر آخری عشرے میں ہی دینا چاہیے۔ میں نے کہا آپ کا پروگرام تب دینے کا، اس لیے آپ نے یہ گاڑا کر کے سن لیا، ذرا اس کو آپ نے زیادہ غور سے سن لیا ہے۔ آپ جب ضرورت محسوس کریں، جب آپ سمجھیں کہ کسی کو ضرورت ہے، ضرورت کے وقت کوئی چیز کام نہ آئی تو پھر کب جا کے کام آئے گا۔ تو میری آپ سے یہ اپیل رہے گی کہ پہلے سے چیزوں کو مرتب کریں، معاملات کو پہلے سے طے کریں۔ وہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں جو وقت پر منصوبہ بندی کرتے ہیں، جو چیزوں کو ٹائم پہ مرتب کرتے ہیں۔ وہ ٹائم جو ہمارا بالکل اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا ہے، عبادات کا ہے، اگر وہ سارا گاڑیوں کی نظر ہو جائے گا، اسفار کی نظر ہو جائے گا تو ہم نے حاصل کیا کیا۔ ایک بات آخر میں بڑے درد کے ساتھ آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، ہر سال کہتا ہوں، اس سال بھی کہوں گا، ذاتی اخراجات کو کچھ کم کیا جائے۔ ذاتی اخراجات نہ کچھ لوگوں کے بہت زیادہ ہیں، ان کے اپنے لباس کے، کپڑوں کے، اور وہ اخراج میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا، اسلام
ज़िबाइश की इजाज़त देता है, नुमाइश की इजाज़त नहीं देता। नुमाइश वाले काम अगर थोड़े छोड़ दिए जाएं, कुछ भी नहीं होता। मैं तो शायद अगर मैं सैकड़ों कह दूं तो गलत नहीं होगा, लेकिन बीसियों तो लोग ऐसे ज़रूर होंगे कि जो ईद सारी सो के गुजारते हैं, सारा दिन सोए रहते हैं। पता नहीं वो इतने महंगे महंगे कपड़े किस लिए ख़रीदते हैं। ईद की नमाज बड़ी शौक है। और भाई आपका फ़ोन बंद था जी, मैं सो रहा था जी, तो भाई वो जो आपने 1.5 महीना दर्जी के पास आना जाना लगाया, वो किस मकसद का? रात कोई पहनना था, कोई पुराना जोड़ा पहन लेते। ऐसी मुसीबत क्या बनी हुई? इतने महंगे कपड़े ख़रीदे, इतना महंगा जूता लिया और दिन सारा सो के गुजार दिया। ज़ाती अखराजात कम करें। पता क्या है, फ़र्क बहुत बढ़ता जा रहा है, बहुत बढ़ता जा रहा है। यानी एक जगह पे चीज़ें पड़ी हैं, ख़राब हो गई हैं, खाने का टाइम नहीं, पहनने का टाइम नहीं, और एक जगह वो है कि जहाँ लोग दवाई को तरस रहे हैं। गंदुम अमीर शहर की होती रही ख़राब, और बच्ची किसी गरीब की फाकों से मर गई। और किसी ने कहा था कि गरीब शहर तो फाकों से मर गया, लेकिन अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। अल्लाह माफ़ फरमाए। तो बहुत सारी जगहों पे लवाज़मात ज़्यादा हैं, अखराजात ज़्यादा हैं, तकल्लुफ़ात ज़्यादा हैं। इस रमज़ान में महंगाई का जो ज़ोर है, हालात की जो संगीनी है, और थोड़ा पीछे जाएं तो गरीब इलाकों में जिस कसम फुर्सी के साथ लोग अपना वक्त बिता रहे हैं, अगर सिर्फ अमीर लोग अपने कुछ ज़ाती अखराजात को कंट्रोल करने में कामयाब हो जाएं, तो बड़े सारे लोग ऐसे हैं जिनके लिए वो खुशियाँ बांटने का ज़रिया बनेंगे, असबाब। और वैसे भी ज़िंदगी सादा करें, आसान हो जाएगी। ज़मीन पर चले, आप महसूस करेंगे कि ज़िंदगी बेहतर हो गई है, आसानी वाली हो गई है। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला हम सबको समझ नसीब फरमाए।